بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تعذیب۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال بن رباح امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر، یا لات و عزیٰ کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا، لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہتے۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اس طرح اذیت دی جا رہی تھی، حضرت ابو بکر نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ جن کا نام افلاح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت زمانہ جاہلیت میں قید کیے گئے تھے۔ انہیں ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتیں اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتیں تاکہ محمد کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعہ اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ام عبیس بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھیں، ان کا مالک اسود بن عبد یاغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔